جس طرح ابھی حسن بات کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، ہمارے نمائندے جو ہے شعیب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا جاننا چاہیں گے یہ جو پیٹرولیم لیوی کا جن ہے یہ کہاں سے نکلا، کس نے اس کو ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کی، کس نے پھر اس کو نکال دیا؟ پچھلے اگر 4-5 سال نظامی صاحب کہ پی ٹی آئی کی کہاں پہ غلطی تھی، پھر ڈار صاحب نے کہاں جو غلطان کیا، کیونکہ زیادہ لوگوں کا کنسنسس یہی ہے کہ ڈار صاحب کی سب سے زیادہ غلطی ہے، تو کائنڈلی تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیں کہ کہاں پہ کس نے کیا غلطی کی پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے خاص طور پر؟ جی، پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو سب سے بڑا امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان میں وہ لیوی کا آ رہا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے تقریباً 30 روپے تھی تحریک انصاف کے دور میں، اس کو جو ہے وہ چونکہ اب یہ جب جا رہے تھے اور فروری میں جو انہوں نے ایک ریلیف پیکیج دیا تھا اس میں کچھ ڈسیزن اس طرح کے تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ جو پروگرام ہم نے ان سے لیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا، اور اس نے جو ہمیں لائن آف ایکشن دیا وہ زیادہ سخت ہو گیا، اور اس میں لیوی جو ہے وہ 30 روپے سے بڑھا کر ہمیں 50 روپے کرنی پڑی۔ یہ اگست میں جو منی بجٹ آیا تھا 2022 میں، یہ اس کے دوران ہوا تھا۔ اس وقت جو ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تھے، اور تمام کے تمام جو بڑے معاشی چیلنجز تھے جس میں ڈیفالٹ کے بھی خطرات تھے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کنٹرول کر لیے تھے، اور کچھ پلانز آف ایکشن اس میں جو ہے بجلی مہنگی ہونی تھی، تھوڑی بہت گیس مہنگی ہونی تھی، جتنے جو بڑے چیلنجز تھے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے دور میں کسی حد تک قابو ہو گئے تھے، اور ڈیفالٹ کے خطرات بھی کسی حد تک جو ہے محدود ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ڈار صاحب نے آ کے یہ کیا کہ ہم پلان بی میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نکلیں، اس کی وجہ سے دوبارہ گڑبڑ ہوئی، اور جو ہے وہ بڑے مشکل فیصلے ہم نے دیکھے کہ اب آئی ایم ایف نے آلموسٹ ہمیں ناک سے لکیریں نکلوا دی، اور اس میں جو لیوی ہے اس کو جو ہے 30 روپے سے بڑھا کر 50 روپے تو ہوئی تھی، اس کو 60 روپے کرنا پڑ گیا ہمیں 2 سالوں میں، یعنی کہ جو 30 جون کو بھی ختم ہوا ہے فسکل ایئر، اس میں 855 ارب روپے لیوی سے جمع کرنے پڑے، اور اس سال تقریباً 870 ارب روپے جو ہم لیوی سے جمع کریں گے۔ یہی وہ سب سے بڑا ٹیکس ہے جو کہ لیوی ہے، اور یہ این ایف سی کا حصہ نہیں ہوتا، اور صرف وفاق کے پاس جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول کی قیمت جو ہے تو اب کتنا جمع ہوگا؟ 1600 ارب؟ جی، ان دو سالوں کے اندر تقریباً 1600 ارب پاکستانی قوم سے ایکسٹرا جو ہے لیوی کے مد میں جمع ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ امپیکٹ ڈال رہا ہے، اور کوئی ڈسیزن حکومت جو گئی ہے وہ کر کے گئی تھی، اس میں ڈیلر مارجن۔ اچھا چلیں، جو یہ تو ہو گیا، وہ ڈار صاحب نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، اب نگراں حکومت کے پاس کیا کوئی آپشن موجود ہے، اسپیس موجود ہے جس میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی ریلیف ان کو دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آنے والی حکومت جو وزیر خزانہ ہوگا اس کے لیے تو یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ انگاروں والی سیٹ ہوگی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ابھی 45% جو ہے وہ گیس کا ریٹ بڑھنا ہے جو آئی ایم ایف سے ہم طے کر چکے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹیکس کے ریفنڈ ہیں وہ بڑے ہیوج جمع ہو چکے ہیں، وہ ہمیں واپس کرنے ہیں۔ پی بی ایس کا جو ڈیٹا ہم لوگ مہنگائی سے متعلق دیتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی کا ریٹ پی بی ایس کوڈ کر رہا ہے وہ صرف 7 روپے 50 پیسے ہے، جبکہ بجلی کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 57 روپے کے آس پاس پڑ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وزیر خزانہ آ کے اس فگر کو جو ہے وہ اثر جائزہ لیں گے تو مہنگائی کے فگر جو ہیں وہ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو اس وقت ہم حسن بات کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پہلے ایک تو جو پی ڈی ایل کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے یاد ہے جب قائد حزب اختلاف ہوتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب، تو وہ پی ڈی ایل کو کہتے تھے یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ فضول میں عوام کی جو ہے نا جیب سے نکالا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ پیپلز پارٹی کے دور کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو یہ پی ڈی ایل اس زمانے میں بھی برقرار رہا، پھر پی ٹی آئی آئی تو اس میں بھی جو ہے پی ڈی ایل جو ہے وہ لیتے رہے، پھر نون کی حکومت آ گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی تو تب بھی جو ہے نا وہ پی ڈی ایل تو وہ لیتے ہی رہے ہیں، عوام کی جیبوں سے تو پیسہ نکلتا ہی رہا اور نکالتی رہی ہے حکومت، یہ ٹیکس لگاتی رہی ہے۔ کوشچن میرا یہ ہے کہ کیا ابھی جو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے بھی کچھ مطلب ڈسپلن آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ آپ جو ہے اس کو کم کریں، تو اس کو کم کرنے کے حوالے سے زیادہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ پی ڈی ایل کی فارم میں، یا اس کا کوئی اور بھی وجہ ہے کہ پی ڈی ایل ٹیکسز جو ہیں یہ انہوں نے زیادہ انکریز کیے ہیں اور یہ اگین غریب عوام کے پاکٹ سے، میرے اور آپ کے پاکٹ سے یہ جو رقم ہے یہ نکلتی جا رہی ہے اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ اصل میں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اتنی زیادہ وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں کہ اب اگر ہم کوئی ریلیف دینا بھی چاہیں
تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر پیٹرولیم جو تھے مصدق ملک صاحب اور سابق جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک موٹر سائیکل اسکیم کے اوپر صرف کام کرنا شروع کیا تھا تو IMF نے اس کو واویلا مچا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ موٹر سائیکل اسکیم کے لیے 50 روپے کا بھی جو ہے وہ کراس سبسڈی نہیں دے سکتے. یعنی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پیٹرول بڑی گاڑیوں کے لیے مہنگا کر دیا جائے اور جو 1 لیٹر پیٹرول لے موٹر سائیکل کے لیے اس کو 50 روپے جو سستا دیا جائے, تو وہ بھی پاسبل نہیں ہو سکا تھا. وہ سبسڈی بھی جو IMF کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے. تو اب بھی ہمیں یہی سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ اب جیسے ہم ان کو پورے ایکشن پلان 2 مہینوں کو دیکھے گئے ہیں مارچ تک, اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیلے ہوتا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل آئے گی تو یہ اور جو ہے وہ پاکستان کی جو نئی حکومت آ رہی ہوگی اس کے لیے بالکل صحیح. اچھا جاتے جاتے آخری سوال آپ سے یہ ہے, وہ جو رشین لو سٹوری تھی کہ رشیا سے آئل ٹینکرز آ گئے ہیں, مصدق ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا 3-4 انہوں نے بھرپور پریس کانفرنسز کر دی تھی کہ جناب اعلیٰ اب تو آئل آ گیا رشیا سے, معاملات ہی بہتر ہو جائیں گے. وہ رشین آئل کہاں پہ ہے, بند ہو گیا ہے, آ رہا ہے؟ کیونکہ میں خبریں دیکھ رہا تھا ریفائنریز اب ان کو ریفائن نہیں کر رہی, کو معاملات چل رہے ہیں اس طرح کے. بلکہ ایک ایڈیشنل کوشچن بھی لے لیں کہ سنا کہ ونٹرز میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا, تو اس پر بھی تھوڑی سی اگر روشنی ڈال سکیں اگر آپ کے علم میں ہے تو. جی اصل میں جو رشین آئل آ رہا تھا ہم نے اس کو جب چیک کیا تو اس میں تقریباً جو ہے 45 سے 55% جو ہے وہ فرنس آئل ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہیں بھی فرنس آئل کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے, بلکہ ہم ہی وہ ممالک ہیں جو کہ فرنس آئل سے بجلی بنا کے تقریباً 103 روپے تک کی بجلی بنتی ہے ہمارے ملک میں. اگر فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے اور سب نقصانات کو شامل کریں گے تو یہ فرنس آئل جب ایکسٹرا پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں کہیں انٹرنیشنل مارکیٹ ملتی ہی نہیں ہے, اور رشین آئل میں یہ بہت زیادہ ہے, اسی لیے جو ہے یہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا. پھر ہم اس کو لا کے گوادر میں پھر کوئی کراچی لا کے ریفائن کرتے ہیں تو ہمیں تقریباً 12 روپے فی لیٹر جو ہے وہ اضافی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پڑ جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم اس کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ حاصل نہیں کر سکے, اور یہ جو رشین آئل ہے یہ ہماری ریفائنری کے لیے. چلیں شعیب نظامی صاحب بہت شکریہ.